اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وظیفہ پڑھتا ہوں، کچھ نہیں ملتا، تو پھر یہ وظیفہ کر لیں، 7 دن میں ہر کام پورا ہوگا۔ یہ اکثر دوستوں کا ایک شکوہ رہتا ہے کہ جی بہت وظیفے کرتے ہیں، وظیفہ کرتا ہوں جی کوئی رزلٹ نہیں ملتا اور کام نہیں ہوتے۔ یہ سب لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی عمل کسی سے پوچھتے ہیں یا کوئی بتاتا ہے، جب ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ جی اتنے دن کا کہا گیا تھا اور اتنی کوانٹٹی کا کہا گیا تھا، تو ہم نے وہ عدد بھی پورے کر لیے اور وہ دن بھی پورے کر لیے، اب ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا کام نہیں ہو پا رہا، یا وہ عمل نہیں ہوتا، یا وہ جو ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، یا اس وظیفے کے کرنے کے باوجود بھی، تو جو ہم نے پڑھا کیا وہ قبولیت تک پہنچا بھی کہ نہیں؟ کیا اس کے ساتھ جو دوسرے لوازمات تھے جو ہم اکثر بتاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، اور دوست لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی آپ جان بوجھ کے ویڈیو طویل کرتے ہیں، تو پھر جب ریزلٹس نہیں ملتے تو پھر آپ لوگ واٹس ایپ پہ کیا کرنے پوچھتے ہو مجھ سے کہ سر کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، نفلی عبادات کی قبولیت مشروط ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ کے فرائض پورے ہوں۔ وہ فرائض جو اللہ نے آپ پر بحیثیت مسلمان فرض کر دیے ہے، اور اس میں سب سے پہلا فرض نماز کا ہے۔ نماز آپ کی پوری ہے، فرض آپ کے پورے ہیں، تو پھر اگر آپ کی قبولیت نہیں ہوتی دعا کی، تو دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان فرائض کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد آپ کے ذمے لگائے ہیں، اس میں آپ کس قدر جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کدھر تک آپ جا رہے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر نماز پڑھتے ہیں اکثر لوگ، ذکر تسبیحاں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو بیماری ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو موبائل فون کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہو، اور میں نے یہی دیکھا ہے، اسی لیے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں تسبیح ہاتھ میں رکھا کرو۔ اگر ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو چلو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو گے، اگر ہاتھ میں آپ کے یہ سیل فون ہوگا تو یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے اپنی آنکھوں کو بد نظری کا شکار کر رہے ہیں۔ چاہے آپ کی پھر 5 وقت کی نماز بھی پوری ہے، آپ کی تسبیحات بھی ہیں، آپ بہت سارے حاجی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن اگر آپ بد نظری کر رہے ہیں تو پھر کمی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لانا ہوگا، یہی بار بار ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں۔ اگر یہ کام آپ کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، توبہ صرف تسبیح پہ دانے گننے کا نام نہیں ہے کہ جی اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے یہ اس کا امپلیمنٹیشن بھی انسان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ یا صرف لوگوں کے سامنے اچھی باتیں کر لینا، یا اس کے سامنے یہ اظہار کرنا جی کہ 4 بندے بیٹھے جی اچھا جی اذان ہوگی تو میں جا رہے ہیں جی، تاکہ امپیکٹ یہ پڑے گا یہ بڑا نمازی ہے۔ اس طرح نہیں ہے بھیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ صرف اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، اچھے بننا نہیں چاہتے۔ اچھا بننا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر آپ اچھے بنے بھی تو اس حوالے سے بنے کہ میں نے جب اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اپنے اچھے اعمال نامے کے ساتھ وہاں پہ پہنچوں، اس نیت سے کریں۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہم ان چیزوں پہ ابھی اس سے دور ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اکثر کہنے کو ملتا ہے جی وظائف کرتا ہوں لیکن کچھ نہیں ملتا، اور پھر وہ لوگ سچے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی وظیفہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک پریکٹیکلی آپ اپنی لائف میں چینج نہیں لاتے، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ بننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ منہ سے سب باتیں اچھی لگتی ہیں کہ جی میں بڑی توکل رکھتا ہوں، جی میں بڑی،
اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. مون جی ہم بڑے نمازی ہیں, بڑے صبر والے ہیں, نہیں بڑا صبر کیا جی میں, تو صبر والے لوگ پھر آپ نے دیکھے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جناب, میں آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ کرتا ہوں کچھ نہیں ملتا, تو پھر یہ وظیفہ کر لیں. 7 دن میں جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا. اب میں نے یہ کہہ دیا 7 دن میں, تو 7 دن بعد لوگوں نے پھر وہی باتیں, اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, چیزوں کو اس لیول پہ نہیں لائیں گے, اپنی خامیوں کو نہیں کہیں گے نہیں جی نہیں آپ نے وہ, حالانکہ میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے ایسے زبردست نام ہے, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ یہ کام نہ ہو, لیکن جائز کام ہونا چاہیے. عشاء کی نماز پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد جب سونے پہ جانا, سونے کے لیے جانا, تو اس سے کچھ پہلے آپ وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد اکیلے تنہائی میں بیٹھ جائیں, قبلہ رخ ہو جائیں, مصلی پہ بیٹھ جائیں, اور سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ 313 بار یہ پڑھیں, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا وہاب ہو, لیکن آنکھیں بند کر کے. یہ سب اللہ کے چاروں نام ہیں, اور آپ نے اس طرح پکارنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, آپ کی پکار سن رہا ہے, اور جس تکلیف میں آپ ہیں, جس کام کی وجہ سے جو آپ کی پریشانی ہے, اس کو آپ بار بار سوچیں تاکہ آپ کا دل بھر آئے اور آپ کے آنسو نکل آئے, اور اب آپ یہ پتا ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں, رو رہا ہوں, میں بے بس ہوں. جیسے مجھے آپ جب اپنے دل کے حال بتاتے ہو تو اکثر رونے لگ جاتے ہو, تو میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, بھائی یہ رونے کی جگہ نہیں ہے, غلط جگہ پہ آنسو بہا رہے ہو. آنسو مسلمان کے بہنے چاہیے رب کے سامنے مصلی پر, تو پھر 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہوتی تو دین آپ اس کو 7 ڈیز اور کنٹینیو کریں, 7 اور 7 14 دن سے آگے کبھی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سچے دل سے عمل کریں, پورے یقین کے ساتھ. حاجت کوئی بھی ہو, رزق کی ہو, جاب کی ہو, ملازمت, پریشانی, اینی تھنگ, آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں. یہ عمل تھا جی, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, اس کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں, وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں, انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے اس کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مزید پوچھنا ہو جو رہ گیا ہو بتانے سے, تو واٹس ایپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں. باہر کے میرے دوست جو UK, USA, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ناروے, فرانس, جرمنی سے بات کرتے ہیں, تو وہ ٹائم لے لیا کریں جیسے پہلے لیتے ہیں, بات آسانی سے ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ اور ایک ہی میسج جو جانے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.